بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد بچوں اب ہم لاجک پڑھیں گے. جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح لاجک بتائیں ہمیں, جو ہے نا لاجک کیا ہوتی ہے, اس کی یاد کرنے کی کیا طریقہ کار کیا ہے. ابھی میں لاجک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ جناب ہوا کیا ہے. کبھی یا آ رہی ہے, کبھی تا آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, اس میں سے قرآن یہ گردانیں ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گردانیں ہر حال میں پڑھی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گردانے وغیرہ آپ ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں جناب. اچھا جی, اب آ گیا جناب یفعلو یفعلان. دیکھو بچوں, دیکھنا ذرا بھی, یہ جو یا ہے نا, یا آپ 14 سیگے ہیں, 14 سیگے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا ہے 14 سیگے ہیں. یہ یا جو آئے گی نا بچوں, یہ آئے گی 4 کے شروع میں, 4 سیگوں کے شروع میں آئے گی. اچھا, 4 سیگوں کے شروع میں کیا آئے گا, یا آئے گی. پہلے 3 کے اندر آئے گی, اور کدھر جائے گی, چھٹے سیگے کے اندر آئے گی. پہلے 3 کے اندر آئے گی. یا فلو یا فلان یا فلونا شروع کے اندر آ رہی ہے جناب علی, یا جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور چھٹا سیگے کے اندر بھی کیا آئے گی, جمع مونس غائب کے اندر. جمع مونس غائب کے اندر بھی کیا آئے گی, چھٹا سیگا. تو کون کون سے سیگوں میں آ گئی, 1 2 3 اینڈ 6. یہ ان کے شروع میں کیا آئی ہے, یا آئی ہے, ٹھیک ہے نا. 4 سیگے بن گئے نا, یہ 4 بن گئے نا, 1 2 3 6. اچھا, اب بچوں جو تا ہے, تا وہ یاد رکھو, وہ 8 سیگوں کے شروع میں آئے گی. تا کتنے شروع کے سیگوں میں آئے گی, 8 سیگوں کے شروع میں آئے گی, ٹھیک ہے نا. ٹوٹل تا کتنے شروع میں آئے گی, 8 کے اندر آئے گی. تو دیکھو اب کیا ہوگا, 1 2 3 ہے نا, اس کا مطلب ہے 4 اور 5. 4 5 4 5, چھٹے کو چھوڑ دیں گے, اس شروع میں جا آئی تھی. اچھا 4 5, اب دیکھو 8 کیسے بنیں گے, 4 5 اور 7 to 12, 7 سے لے کر 12 تک. 24/7 ہوتا ہے نا, تو 7/12 آ گیا, ٹھیک ہے نا. 7 سے لے کر کیا آ گیا, 12 آ گیا. 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں, ان کے شروع میں بچوں کیا آتی ہیں, تا آتی ہے. ان کے شروع میں کیا آتی ہے, تا آتی ہے. تفلو تفلانے, پھر ایسا ہی تفلو تفلانے, تفلون تفلین, تفلنا افلو اور نفلو آتا ہے. ایسا ہی ہے جناب علی. تو 8 سیگے ہو گئے. 4 جمع 8 کتنے ہو گئے, 12 آ گئے. ایک سیگے کے شروع کے اندر کیا آئے گا, حمزہ آئے گا. ایک شروع میں کیا آئے گا, حمزہ آئے گا. تو ایک ہو گیا, تو یہ کتنے ہو گئے, 13 ہو گئے. اور ایک شروع کیا نون آئے گا, یہ کتنے ہو گئے, 14 سیگے ہو گئے. تو خلاصہ کلام ہمارے پاس یہ نکلا کہ جناب یا 4 کے شروع میں آئے گی, یا 4 کے شروع میں آئے گی. تا جو ہے, تا 8 کے شروع میں آئے گی. حمزہ جو ہے وہ 1 کے شروع میں آئے گا. اور نون وہ کتنے کے شروع میں آئے گا, وہ 1 کے شروع میں آئے گا. تو ٹوٹل یہ شروع کے اندر کیا آگے, 14 بن گئے. جو شروع میں آتے ہیں ان کو ہم عطینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, عطین. عطین کیا ہوتا ہے, حمزہ تا یا نون. دیکھو نا, حمزہ 1 کے شروع میں, تا 8 کے شروع میں, یا 4 کے شروع میں, نون 1 کے شروع میں. ان کو ہم کہتے ہیں حروف عطین. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو وغیرہ جتنے بھی تھے, سمجھ گئے وہ بات کو. یہ سٹارٹنگ کے حوالے سے بات تھی. یہ کس کے حوالے سے تھی, سٹارٹنگ کے حوالے سے تھی. نہیں سمجھ یہی بات تھی, وہ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے. شروع کرنا کیا گئی, یا جو ہے یہ کتنی, یا 4 کے اندر, تا 8 کے اندر, حمزہ 1 کے اندر, نون 1 کے اندر ہو گیا. نہیں سمجھ آئی. آگے چلتے ہیں جناب علی. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو شروع سے بات تھی, اب آخر کی کیا بات ہے, کہ آخر میں بچوں غور کرو, ٹھیک ہے نا. آخر میں غور کرنا ہے. آخر میں کیسے غور کریں گے, کہ جناب علی استاد جی کسی کے آخر میں پیش آ رہا ہے, کسی جگہ نون آ رہا ہے, اب کیا کرنا ہے. اب کیا ہے, آخر میں پیش آ رہا ہے, کسی جگہ نون آ رہا ہے. تو آپ یہ یاد رکھنا, یہ جو پیش آئے گا, یہ جو ضمہ آئے گا, ضمہ, ٹھیک ہے نا, یہ پیش آئے گا, یہ 5 سیگوں کے آخر میں آئے گا. 5 سیگوں کے آخر میں کیا آئے گا, ضمہ آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں 1 4 7 13 14, 147 اور 1314. 147 1314, ٹھیک ہے نا. 147 1 4 7 13 14. پہلے سیگے کے اندر یفعلو آئے گا. چوتھا سیگا جو ہے تفعلو آ گیا. 7واں سیگا بھی کیا آئے گا, وہ بھی کیا آئے گا, تفعلو آئے گا, ٹھیک ہے نا. 7واں سیگا بھی کیا آئے گا, تفعلو. یہ آ گیا 7واں سیگا, یہ والا تفعلو,
ٹھیک ہے نا. ساتواں سیگا آ گیا تفلو آ گیا. ساتواں سیگا یہ ہو گیا جناب علی. پھر 13واں سیگے کے اندر بھی بچوں ایسا ہی ہوگا. 13ویں سیگے کے اندر بھی تو افلو آئے گا. 13واں سیگا کیا آیا تھا؟ افلو. دیکھو آخر میں پیش آ رہا ہے اور نفلو آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو کیا ہوا؟ 5 سیگوں کے آخر میں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. 1 4 7 13 14 یاد رکھ لینا. 1 4 7 13 14 ٹھیک ہو گیا. اب 5 ہو گئے، باقی کتنے سیگے رہ گئے؟ 9 رہ گئے. 5 ہو گئے، 9 باقی رہ گئے. تو 9 سیگوں کو بچوں سمجھو کہ اس کے آخر میں نون ہوتا ہے. 9 سیگوں کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. کبھی یفعلان ہے، کبھی یفعلون ہے، کبھی تفعلان ہے، کبھی یفعلن ہے، کبھی تفعلان ہے، تفعلون. دیکھو نون آ رہا ہے نا. تفعلین، تفعلان، تفعلنا. تو 9 سیگوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون آتا ہے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ 9 جو آ رہے ہیں نا، تو اس میں چھٹا اور 12واں سیگے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چھٹا اور 12واں سیگا بچوں بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع مونس کے سیگے ہوتے ہیں. جمع مونس کے سیگے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا فالنا دیکھو یہ جمع مونس کا سیگا ہے، جمع مونس غائب ہے. اور 12واں سیگا جو آئے گا نا آپ کے پاس، 12واں سیگا وہ کیا؟ یہ یا فالنا تھا نا چھٹا، اور 12واں آئے گا تفالنا. یہ چھٹا اور 12واں، یہ جو چھٹے اور 12واں کا ہوتا ہے نا، یہ مونس مونس آ رہا ہے نا، جمع مونس، ان کو کہتے ہیں جمع مونس کا نون کہتے ہیں. چھٹے اور 12ویں سیگے کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جمع مونس کا نون آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جمع مونس چھٹا اور 12ویں سیگے کا نون کیا آ گیا؟ تو 1 4 7 13 14 کے آخر میں کیا آ گیا؟ پیش آیا. پھر چھٹے اور 12ویں سیگے کے آخر میں کیا آ گیا؟ جو نون آیا تھا، جو نون آیا تھا چھٹے اور 12ویں کا، اس کو ہم نے جمع مونس کا نون کہا. کیا کہا؟ جمع مونس کا نون کہا. اب پیچھے بچو ٹوٹل کتنے رہ گئے؟ 7 سیگے باقی بچ گئے. بس باقی کتنے بچ گئے ہیں؟ 7 بچ گئے ہیں. 7 ظاہری بات ہے. 5 جمع 2 7، اور 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14 ہوتے ہیں. تو جو 7 سیگوں کے آخر میں جو نون ہوتا ہے، اس نون کا نام ہوتا ہے، اس نون بیچارے کا نام ہوتا ہے نون اعرابی. وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو. نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. نون اعرابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو 7 سیگوں کے آخر میں ہے. 4 تو تسنیہ کے سیگے آ جاتے ہیں نا، یا فلانے تفلانے تفلانے تفلانی. 4 تسنیہ کے سیگے ہو گئے. 2 جمع مذکر کے سیگے ہو گئے. جمع مذکر ایک یا فلونا ہو گیا اور ایک تفلونا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور ایک واحد مؤنث حاضر کا سیگا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تفعلینا. 10واں سیگا جو ہوتا ہے تفعلینا، 10واں. ٹھیک ہو گیا جناب علی. یہ بات بھی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب پھر دوبارہ سنو. 1 4 7 13 14 کے آخر میں پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اور 9 سیگوں کے آخر میں نون آئے گا. لیکن چھٹا اور 12واں جو ہے وہ نون جمع مونس کہلاتا ہے. اور باقی 7 سیگوں کا جو نون ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نون اعرابی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نون اعرابی کہلاتا ہے. لیکن استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی نون کے اوپر زبر آ جاتی ہے، کبھی نون کے نیچے زیر آ جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا. 4 تسنیہ والے جو سیگے ہیں، 4 تسنیہ والے، 4 تسنیہ والے سیگے کون کون سے تھے؟ یا فلانی، ہم نے پڑھے نا 4 تسنیہ، یا فلان، یا فلو، یا فلانی. ٹھیک ہے نا. یا تفعلانے تفعلانے تفعلانے. ان کے آخر میں کیا آئے گا؟ ان کے آخر میں نون کیسے آئے گا؟ مکسور آئے گا. نون کیا آئے گا؟ یہ نون رابی کیا آئے گا؟ نون رابی. اور یہ کیا کہلائے گا؟ مکسور کہلائے گا. یا فلانے تفلانے تفلان تفلانے. اور ایک تھا یا فلونا سیگا، آپ نے پڑھا تھا نا یا فلونا، یاد کیا نا یا فلونا. اور ایک آپ نے پڑھا تھا ساجی تفلونا. تفلونا یہ جمع مذکر کے سیگے ہیں. یا فلون تفلون. ان کے آخر میں نون کیا آئے گا؟ مفتوح آئے گا. اور ایک 10واں سیگا ہوتا ہے تفعلینا. تفعلینا اس کے آخر میں بھی نون کیا آئے گا؟ مفتوح آئے گا. تفعلینا اس کے آخر میں بھی نون کیا آئے گا؟ مفتوح آئے گا. تو 4 سیگوں کے آخر میں نون کیا آئے گا؟ مکسور آئے گا. اور 3 سیگوں کے آخر میں کیا آئے گا؟ نون کیا آئے گا؟ مفتوح آئے گا. نون رابی کے. آپ کہیں استاد جی چھٹے اور 12ویں میں بھی نون مفتوح آتا ہے. بچوں اس کو چھوڑ دو. چھٹا اور 12واں تو خطرناک سیکھے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، کچھ بھی نہیں کرنا. بس ان کو کہو کہ جناب آپ سے ہم کیا ہے معذرت ہے مونس کے سیکھوں سے یا فلنا تفلنا سے، ان کو ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہم نے باقی نون رابی کو دیکھنا ہے. یا فلونا تفلونا تفلینا اور تسنیہ کے سیکھے. تو یہ جو ہے نا سارے تو اس میں سے آئے گا. کوئی سمجھ نہیں آئی، کچھ نہیں پتہ چلا، ہوائی فائرنگ ہو گئی ہے.
اب دیکھتے ہیں جناب علی، نون ربی ریپیٹ کرتے تھے، ریپیٹ کر دیں گے، نون ربی بتائیں گے. اب ذرا دیکھیے جی، ماضی کے شروع میں قاعدہ دیکھیے، ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو. وہ 4 حرف یہ ہیں الف تا یا نون کا مجموعہ ان کا عطین ہے. الف نہیں کہنا چاہیے، حمزہ کہنا چاہیے اس کو. اچھا، حمزہ تا یا نون کا مجموعہ کیا ہے؟ عطین ہے. ان 4، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں. ان 4 کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کی علامت. الف صرف ایک سیگے میں آتا ہے، حمزہ کس میں آتا ہے؟ یاد ہے؟ افعلوا کے اندر آتا ہے. اچھا جی، اور تا 8 سیگوں کے اندر آتی ہے. تا کتنے میں آتی ہے؟ 8 سیگوں میں. ٹھیک ہے نا، بس وہ 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 اسماعیل اور یا مذکر حاضر. اگر گردان یاد ہوگی تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اپنے پوروں پہ گن لو گے گستا جی کتنی یا کتنے شروع میں آ رہی ہے، تا کتنوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اتنے سے 3 سیگوں کے. اچھا جی، تو کتنے آ گئے جناب؟ تو الف 1 میں آ جائے گا، تا 8 میں آ جائے گی، نون بھی کتنے میں آ جائے گا پھر دوبارہ اس میں سے، اور یا 4 میں آ جائے گی، تو 14 بن جائیں گے. مظاہرے کے 5 سے پیش لگا تو وہ 5 ہی ہیں. واحد مذکر غائب 1 4 7 13 14، 1 4 7 13 14. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. 7 سیگوں میں نون رابی لگا دو. 7 سیگوں کے اندر کیا لگا دو؟ نون رابی. 4 تسنیہ کے نون رابی مکسور ہوتا ہے، یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان. 2 جمع مذکر غائب، یفعلون اور جمع مذکر حاضر، یفعلون اور تفعلون. ایک واحد مؤنث حاضر، تفعلین 10واں سیگا، ان میں نون رابی مفتوح ہوتا ہے. اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے. چھٹا اور 12واں جو نون ہے اس کو کچھ نہیں کرنا. اچھا، اس کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، چھٹے اور 12ویں کو. بس یہ چیز تھی.